آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے. ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جوڑیں. ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبوں کو ان کا حقوق دلوا دیں. ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے, عزت کا خیال رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے. اس وقت اس ملک میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے بار بار پارلیمان جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے, جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا توہین کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, آج جب میں کیبنٹ میں تھا اور ہمارا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے, تو I have to be honest with you, Mr. Speaker, I was shocked and horrified کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے, جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے, وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں, کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان کو بھول جائیں, پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائیں, پارلیمان کا منی بل پہ ووٹنگ کو ہم اگنور کریں اور عدالت کی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لیں. یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر اعظم کو, یا کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ منی بل کے میٹر پہ ہم اس پارلیمان کے پاس ہی نہ آ جائیں, ان سے اجازت ہی نہ مانگے. اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں. جناب اسپیکر, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی توبہ کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کرے. ہم نے ماضی میں کسی آمر کے حکم پر آئین کو نہیں توڑوائے. ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف جسٹس کے حکم پہ آئین کو نہیں توڑے ہیں. اور آج بھی اگر اعلیٰ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلیمان کو اگنور کیا جائے, اس پارلیمان کے حکم کو اگنور کیا جائے, تو آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب اس میں it is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. پارلیمنٹ کا ڈیفینیشن ہے, دنیا بھر میں پارلیمان کا ایک کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا, اور وہ صرف اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے. یہ نہ سینٹ کا کام ہے, نہ عدالت کا کام ہے, نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے. The parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent, where it is spent and how it is spent. یہ ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہاں یا یہاں پاکستان کا پیسہ, پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہوگا. یہ صرف اس مقدس ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کرے, اور ہم ان کے حکم کے پابند ہیں, کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے. آج بھی پارلیمان اجازت دے تو بسم اللہ وزیر اعظم کو آف کورس اس کا حکم کے تحت وہ پیسہ دلوائیں گے, لیکن اگر پارلیمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں, اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں. ہم نے نہ صرف آج کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں, لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے جائیں گے کہ کیا یہ جو سارے جماعتوں کے پہ مبنی اجتماعی حکومت جب موقع آیا, کیا وہ ڈر گئے, کیا وہ پیچھے ہٹ گئے, یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جناب اسپیکر,
ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے. This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. یہ ادارہ ہے, وہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے, جس کا ہم عزت کرتے ہیں. انہوں نے انصاف دلوانا ہے. آج ان کو پارلیمان کو انصاف دلوانا چاہیے. یہ ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آ چکے ہیں, انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے. The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And جناب اسپیکر, خط سے کام نہیں چلے گا. اگر اعلیٰ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے, اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں کے تھرو اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے, اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں, تو جناب اسپیکر جو لیٹسٹ آپ خود پڑھ لیں, جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا. میرا خیال میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں, توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر. بریچ آف پریویلیج ہوا ہے جناب اسپیکر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو, ہمیں حکم کرے کہ پارلیمان کا بات نہ مانو, پہلے کام کرو پھر واپس آ کے پارلیمان سے کہہ دو. جناب اسپیکر, یہ غیر قانونی, غیر آئینی, آپ کا ہاؤس کا پریویلیج بریچ ہو رہا ہے جناب اسپیکر. اس کا ایک طریقہ کار ہے. جب بھی کوئی کسی آنریبل ممبر کا یا اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر پریویلیج بریچ ہو چکا ہے, تو آپ کا ایک پریویلیج کمیٹی ہے. اور میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, اس کو پریویلیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. The very concept of democracy, Mr. Speaker, is that the Prime Minister is answerable to us, the elected representatives of the people of Pakistan. اور جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے, اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے. اور جب نازیبا الفاظ اعلیٰ عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں, اس ملک کا وزیر اعظم کا توہین ہے. اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب اسپیکر, ہم نے بہت ہی برداشت کیا, لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو کنٹمپٹ پہ اڑا دیں گے؟ آخر کار جناب اسپیکر, آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر اعظم نہیں, ہمارا وزیر اعظم. ہم عزت کے ساتھ, ہمیشہ عزت کے ساتھ, جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں, ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں, اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا. یہ ایبسولوٹلی ان ایکسپٹیبل ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ, اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں, اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اوپینین کے ساتھ کھیلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا میجورٹی ہے یا نہیں. جناب اسپیکر, جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا, جب اس ہاؤس کے تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ کیا, مگر ہر موقع پہ, ہر اپرچونٹی پہ اپنا رائے کا اظہار کیا, تو ہم کیا رائے, کون سا رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. مگر نہ صرف اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار, اس ہاؤس کا کارروائی
چاہے وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو، ہم 4-3 کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ عدم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو 3 صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب جناب اسپیکر، آخر اس لڑائی میں، اس کنفیوژن میں، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی نتیجے میں پاکستان کا عوام کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا نہ صرف جمہوریت کا نقصان کا خطرہ ہے، ہمارا وفاق کا نقصان کا خطرہ ہے۔ جناب اسپیکر، اگر اعلیٰ عدلیہ یہ فیصلہ دیتا کہ 90 دن میں الیکشن ہو، پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو، تو شاید ہم مان جاتے کہ these are just a course of events۔ مگر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو آرٹیکل 10 کے مطابق، کون سا آرٹیکل تھا؟ 10A کے مطابق، فلور کراسنگ والا، آرٹیکل 63 کے مطابق جو فیصلہ دیا گیا ہے، اگر اس کانٹیکس میں اس پورا سلسلہ کو دیکھا جائے تو پھر نظر آ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جناب اسپیکر۔ یہ اب ہم بھی 3 نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کنفیوژن میں، اس لڑائی میں خطرے ہی خطرے، ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا وفاق کو بھی جناب اسپیکر۔ ویسے تو عام طور پہ ہر صوبہ کا اور ہر وزیر اعلیٰ کا حق ہے کہ جب وہ جی چاہے وہ اپنا اسمبلی تروا دے اور اس کے 90 دن بعد الیکشن ہو، مگر اگر کسی ایک صوبہ کو زبردستی ان کا الیکشن پہلے کروایا جا رہا ہے، کسی دوسرا صوبہ جہاں ڈیزالو کیا گیا ہے ان کو اس کے بعد کروایا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے یہ آواز تو اٹھے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر 1 یونٹ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر نیت میں کوئی خرابی نہیں تھا، جب اسی ادارہ کا، اسی جوڈیشری کا کسی ایک جج صاحب نے ہی کہا کہ اس فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں اس ریزولوشن کا لیگل جسٹیفیکیشن کو دیکھنا پڑے گا، اور اس جج صاحب کا بھی بات کو نہیں مانا جاتا ہے، اور ایک ڈٹھائی کے ساتھ we go full-fledged for elections in only one province، تو یہ اس وفاق کے لیے بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کے مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہو، آئینی مدت پورے ہونے پہ ٹائم پہ ہو، اور الیکشنز ملک بھر میں ہر صوبہ میں 1 دن پہ ہو۔ یہ میرا اپنا ذاتی رائے نہیں ہے، یہ تمام اس ملک تمام سیاسی جماعت یاد رکھیں گے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس سمجھا جائے تو سو بسم اللہ، وہ ان کی مرضی ہے، مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ غیر متنازع طریقے سے یاد رکھا جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے، تو ہمارا درمیان یا ہمارے درمیان ڈائیلاگ کا زور دینا اور عدالت کے حکم کے تھرو ڈائیلاگ کا زور دینا، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے درمیان کوئی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں۔ ان کی اپنی جو سٹیٹس ہے، اپنی جو پوزیشن، وہ that will be elevated if it wasn't just 1, 2 or 3 members of the Supreme Court, but every single member of the Supreme Court in unison speaking with their Chief Justice۔ تو میرا خیال میں ہمارا جمہوریت بچ سکتا ہے، وفاق بچ سکتے ہیں، ہر ادارہ کا عزت کا بھی خیال رکھا جائے گا، and the Chief Justice will be leaving behind a judiciary stronger than one that he inherited۔ If any specific judge or even our president
insist on playing the role, a partisan political role of any one political party, تو پھر ہم اس جس constitutional crisis میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے بھی ہم مشکل سے نکلیں گے، اور تاریخ پھر ویسے ہی موجودہ صدر، موجودہ چیف جسٹس کو یاد رکھیں گے جیسے ماضی کے چیف جسٹسز اور ماضی کے جو ہمارا اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کو یاد رکھا گیا ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب انجینئر ساور حسین قائم خانی صاحب. وزیر خارجہ بلاول